سرکار جس نے دنیا کو بھگایا تھا میں نے پیچھا کر کے اس کو پہچان لیا. تمہیں یقین ہے؟ جی علی جناب، میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس کا پیچھا جاری رکھو، جاؤ. چالاک آدمی ہے. جولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی گستاخی کا جواب ملے گا. ماں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پریشان کیوں ہوتے ہو میرے بیٹے؟ میں جلد لوٹ آؤں گی. ماں جلدی آ جانا. حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اسے مزہ چکھاؤں گی. چلو گیلس. مالکن، کیا بہتر نہیں ہے کہ جناب میکسیملین کا انتظار کر لیا جائے؟ نہیں، اس مسئلے کو مجھے خود اپنے باپ کے ساتھ حل کرنا ہے. جولیس کی یہ ہمت کہ میرے لیے جاسوس لگائے. جلدی کرو گیلس. یہ گیلیس ہے. یہ تانگا جانا پہچانا لگتا ہے. اچھا، تو یہ دنیا کو اسی تانگے سے بھگایا ہے. کہیں بانو ہیلن کا غصہ دقیانوس کے سامنے مشکل کا سبب نہ بن جائے. عبادت گاہ کے تمام پجاری ایک لباس میں بڑے معبد کے سامنے عظیم الشان شہنشاہ کا استقبال کریں گے اور ان کے قدموں پر پھول برسائیں گے. معبد کے سامنے جینس کے مجسمے کو نیا بنانا. بانو ہیلن، بابا. کیا بات ہے؟ تمہیں مجھ سے کام ہے؟ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے. تم اپنے باپ کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی؟ ہیلن، آپ کے خیال میں اپنی ماں کا حادثہ بھول جاؤں؟ تمہاری ماں نے ہمارے رومی خداؤں سے غداری کی ہے. میں اس کی غداری کو کیسے فراموش کرتا؟ میرا آپ سے جھگڑنے کا ارادہ نہیں، صرف چاہتی ہوں کہ آپ باخبر رہیں کہ جولیس نے ہم پر جاسوس لگائے ہیں. اگر آپ نہ روکیں تو ہم خود کچھ کریں گے. گویا بانو ہیلن غصے میں تھی. کسی نے ان کے دروازے پر کتا باندھ دیا ہے جو انہیں تکلیف پہنچاتا ہے.
میرا ارادہ ستانے کا نہیں، شہنشاہ کی آمد نزدیک ہے، مجھے ہر جگہ اور ہر شخص پر نظر رکھنی ہے علی جناب، لہذا مجبور ہوں اپنا فرض ادا کروں۔ میں یقین کر لوں تم سوچتے ہو کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری لالچی نگاہیں ہیلن پر لگی رہی ہے، یا نہیں جانتا کہ اس کے شوہر سے تمہیں بغض ہے؟ میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ اگر جناب دقیانوس سنیں گے تو ان کی تصدیق کریں گے۔ ہاں، میں تصدیق کروں گا کہ جناب جولیس میرے مشیر جب سے سپہ سالار بن کر فیلاڈیلفیا آئے ہیں اس وقت سے وہ میرے اور میری حکومت کے خلاف فتنہ اور سازشوں میں مصروف ہیں، اور انہیں یہ بھی پسند ہے کہ وہ میرے تخت پر بیٹھیں اور میرے محل میں حکومت کریں۔ اور کس چیز کی تصدیق کروں جناب جولیس؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں علی جناب۔ میں نے غلطیاں بہت کی ہیں جناب جولیس، میری پوری زندگی غلطیوں سے بھری ہے، اور یہ بھی دیکھو گے کہ غلطی ہی سے تم پر بھی کوئی بلا نازل کر دوں گا۔ بہتر ہے کہ تم ہوشیار ہو جاؤ۔ لیکن میں آپ کے لیے ثابت کر دوں گا، کیا؟ آپ کی اور شہنشاہ کی خدمت کے علاوہ میرا کوئی ارادہ نہیں۔ کوشش کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر تم اپنی شرارت سے باز نہ ہوگے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو جولیس کہ میں ٹراجن اور ایڈرین سے کتنا قریب ہوں۔ اگر ثابت کر دوں تو؟ اگر اپنی بات کو ثابت کر دو تو میں خود اپنے انہی ہاتھوں سے ہیلن اور میکسیملین کی گردن اڑا دوں گا۔ اے آؤ چلو دیکھو، شیر آئے ہیں، آج ہمارے شہر میں شیر آئے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے شیر ہیں، یہ شیر کس لیے؟ مسیحوں کو کھانے کے لیے آئے ہیں۔ شہنشاہ کے استقبال کے لیے شیر آئے ہیں۔ بڑے خطرناک شیر ہیں۔ او شیر آئے ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ شہنشاہ کے استقبال کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں یہ۔ شہنشاہ ایڈرین کب آ رہے ہیں؟ یہ قریب آنے والے ہیں، جلدی ہی آنے والے ہیں۔ اوہو، شہنشاہ کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ شہر میں داخلے کا معبد ہے۔ اس شہر میں جو بھی داخل ہوگا اسے اس بت کے سامنے اور اس معبد کے سامنے اور دروازوں کے نگہبان کے سامنے سجدہ کرنا ہو۔ جناب یہودی کیا کریں؟ وہ تو خداؤں کی پوجا نہیں کرتے۔ انہیں چھوڑیں، ان کی بات الگ ہے۔ اور سنو، شہر کے ہر آنے اور جانے والے پر پوری نظر رکھو، اور اگر کسی نے اس بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو جان لو کہ خدا پرست ہے، فوراً گرفتار کر لو۔ جی علی جناب۔ دقیانوس کے مظالم کیا پہلے سے کم تھے؟ جو اب شہنشاہ کے ہونے والے استقبال سے بڑھ گئے ہوں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں صبر و تحمل عطا کرے اور ہم کوئی نامعقول قدم نہ اٹھائیں۔ ہمارے ہم مذہبوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور انہیں گروہ گروہ تہہ تیغ کیا جا رہا ہے، اور آپ صبر و تحمل کی بات کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچیں، لیکن ایسا سوچیں جس پر عمل ہو۔ مثلا یہ سوچیں کہ شہنشاہ کو کس طرح شہر کی بدامنی دکھائیں، یا کس طرح جولیس اور اس کے ساتھیوں کو مسیحوں کی گرفتاری سے روکا جا سکتا ہے۔
یا یہ کہ ہم اپنے ہم مذہبوں کے خون کا انتقام کس طرح لیں؟ یہ سب ہماری دلی خواہشیں ہیں، لیکن کیا ان سب پر عمل کرنا ممکن ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر سوچ سمجھ کر عمل کریں تو ان میں سے بہت ساری آرزویں پوری ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بتوں کو توڑ کر، بت خانوں کو آگ لگا کر شہر کے نظام کو درہم برہم کر سکتے ہیں۔ دقیانوس اور شہنشاہ کو قتل کر کے بھی اپنے ہم مذہبوں کو گرفتاری سے روک سکتے ہیں اور ان کے خون کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ شہر کی بدامنی ممکن ہے، لیکن ان دونوں کا قتل آسان نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشکل نہیں۔ ہم دربار کے مشیروں کے عنوان سے آسانی کے ساتھ دقیانوس کے قریب پہنچ سکتے ہیں اور شہنشاہ کی بھی مناسب موقع پا کر اپنے اس ارادے پر عمل کیا جا سکتا۔ ہاں، یہ ممکن ہے، بشرطے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو لو۔ کیا جان سے ہاتھ دھونا مشکل ہے؟ نہیں، دیکھنا ہے کہ جان پر کھیل جانے سے بھی مقصد حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ مجھے یقین ہے مقصد حاصل ہوگا۔ اس سلسلے میں فیصلے کے لیے مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ لیکن فی الحال بتوں اور بتخانوں کو توڑنے کا کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس پر تو میں بھی متفق ہوں۔ تم دونوں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہو، میرے پاس ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اس قدر جلدی نہ کرو مارٹینس، پہلے ہمیں جولیس کے اقدامات کو روکنا چاہیے، بات کا پھر سوچیں گے۔ چلیں۔ سنا ہے کہ قریبی دیہات کے کچھ قیدیوں کو شہر کی طرف لا رہے ہیں، چل کے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آگے بڑھو، جلدی چلو۔ حملہ! یہ کون لوگ ہیں؟ لگتا ہے ہماری مدد کے لیے یہ کون لوگ؟ سپاہی ہیں، بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ یہ بادشاہ کی سپاہی نہیں ہے، کوئی بھاگو بھاگو بھاگو، چلو بھاگو یہاں سے، نکل جاؤ۔ روم کی عظیم اور مقتدر شہنشاہیت کی سرزمین پر اور میری حکومت کے دائرے میں دن دہاڑے کچھ آوارہ گرد ہمارے سپاہیوں پر حملہ کر کے قیدیوں کو ہم سے آزاد کرا لیتے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ بس تم لوگ کیا کر رہے ہو شہر میں؟ ان قریب شہنشاہ پہنچنے والے ہیں اور اس شہر کی حالت ہمیشہ سے زیادہ پرآشوب ہے۔ کیا شہنشاہ نہیں سوچیں گے کہ اس کی وجہ میرے نالائق مشیروں کی کمزوری ہے، اور یہ سمجھیں گے کہ روم کے 5ویں لشکر کا سپہ سالار دقیانوس اب اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک مٹھی غدار ہمارے اڈوں اور سپاہیوں پر حملہ کر کے ہمارے سپاہیوں کو قتل کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو چھڑا لے جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا علی جناب۔ تم کہتے ہو کچھ نہیں ہوا؟ چند لوگوں نے ہمارے سپاہیوں پر حملہ کیا کہ جلد ہی گرفتار ہو جائیں گے۔ جولیس،
मसीहियों पर सख्ती बढ़ा दो, गोया वो खत्म होने वाले नहीं है। खत्म होने वाले हैं अली जनाब, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, महल के अंदर की कोई फिक्र करें। अफसोस है कि महल की खबरें बाहर पहुंच जाती हैं। मुश्किल ये है अली जनाब। मेरी नजर में भी जनाब जूलियस का कहना दुरुस्त है अली जनाब। अली जनाब, जब दुश्मन हुकूमत की फौजी ताकत पर गलबा नहीं पाता तो फिर महल में घुस आता है और हुकूमत की बुनियादों को खोखला कर देता है। शहनशाह की आमद पर चंद गद्दारों की नाकाम कोशिश से जनाब दकियानूस को इस कदर गजबनाक नहीं होना चाहिए। तुम सबके सब महल में दाखिली दुश्मन की बात करते हो, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। अगर सच कहते हो तो साबित करो, ताकि मैं गद्दारों को मौत का ऐसा मजा चखाऊं जिसको तारीख याद रखे। बानू हेलेन। हेलेन अजीज, किस खुदा ने इस महल पर नजर डाली जो तुमने इसको जीनत बख्शी। आओ तशरीफ रखो। आपका शुक्रिया एतने, आप मुझ पर हमेशा मेहरबान हैं। तुम्हें पता है आजकल सभी मसरूफ हैं। हम भी शहंशाह की आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। दकियानूस कहते हैं कि शहंशाह की बीवी मुक्तदर औरत है और शहंशाह पर असर रखती है। हमें उसे मुतासिर करना चाहिए। यकीनन आप ऐसा कर सकती हैं। शहंशाह की बीवी की जो सिफात मैंने सुनी, लगता है वो बड़ी मुतकब्बिर औरत है। मैं तो ऐसी औरतों को पसंद ही नहीं करती। वो किसी को कबूल नहीं करती। पत्थर पर असर डालना आसान है, मगर उस पे तो मुमकिन ही नहीं। अफसोस कि शहंशाह की ऐसी बीवी है। लेकिन आप मेरे बाप पर अच्छा असर रखती हैं। आपकी अक्ल दरायत ने मेरे बाप पर काफी असर डाला है। कई बार देखा है कि उन्होंने आपकी खातिर किसी काम को अंजाम दिया है या किसी काम को तर्क कर दिया। यकीनन शहंशाह की ज़ौजा पर भी असरअंदाज हो सकती हो। मुबालिगा कर रही हो हेलेन, शायद एक हद तक ऐसा हो, लेकिन इन दिनों तुम्हारे बाप को भी जूलियस पर शक है। जितना तुम उसे जानती हो उतना ही मैं भी। उसकी सारी फिक्र शहंशाह है। शहंशाह का इस्तकबाल, शहंशाह के लिए मुस्तकबिल और शहंशाह के साथ उसका माजी। डर है कि शहंशाह की मौजूदगी में कोई हादसा पेश न आ जाए। और मैं भी इसीलिए यहाँ आई हूँ कि लोगों की नाराजगी को हवा देना मुमकिन है उन लोगों को किसी रद्द अमल पर उकसाए। कहा ना कि तुम बगैर किसी काम के नहीं आए होगी। नहीं, ये बहुत अहम मसला है। मैं समझती हूँ मेरे वालिद की मशीर अच्छे नहीं है।
اتنی زیادہ قتل، شکنجے اور قیدی بنانے سے اس کی حکومت متزلزل ہو سکتی ہے. وہ کب تک مسیحیوں کو قتل کرتا رہے گا؟ یہ مسیحی تو ختم ہونے والے نہیں. تم کو اس سے بات کرنی چاہیے. تم خود کیوں بات نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن تم میں جو خصوصیات موجود ہیں صرف تم ہی انہیں سمجھا سکتی ہو. یہ جو ہو رہا ہے اس کے حق میں نہیں ہے. مجھے شک ہے کہ ان حالات میں وہ کسی کی سنے. ہو سکتا ہے کہ فیلاڈلفیا میں شہنشاہ کی موجودگی کے دوران کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے یا بعض لوگ بغاوت کریں. ایسی صورت میں ہمارا نقصان ہوگا.